بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 13۔ الحمدللہ ہم نے 12 اسباق مکمل کر لیے۔ آج ہمارا سبق نمبر 13 ہے۔ اس سبق میں ہم فعل مضارع دو خاص حرف نفی کے ساتھ پڑھیں گے۔ پہلے ہم نے پچھلے سبق میں فعل مضارع پڑھا تو یہاں پہ یعنی اس کا نیگیٹو پڑھیں گے۔ سابقہ معمول کی طرح ہم پہلے اس کا اعادہ کریں گے۔ ہم نے پڑھے تھے فعل ماضی اور مضارع کے 3 وزن پڑھے تھے کہ فعل ماضی کے 3 وزن ہیں فعل، فاعل، فاعل۔ سب سے زیادہ فاعل، اس سے کم فاعل اور کچھ جو ہے وہ فاعلہ کے وزن پر آتے ہیں۔ فعل مضارع کے بھی 3 وزن ہیں، یفعلو، یفعلو اور یفعلو۔ سب سے زیادہ اس میں یفعلو کے وزن پر آتے ہیں، اس سے کم جو ہیں وہ یفعلو کے وزن پر آتے ہیں اور کچھ جو ہیں وہ یفعلو کے وزن پر آتے ہیں۔ یہ اس کا ایک نقشہ تھا کہ فاعلہ کے ساتھ یفعلو، یفعلو، یفعلو تینوں استعمال ہوتے ہیں اور سب سے زیادہ پھر اس سے کم پھر اس سے کم والی ترتیب کے ساتھ ہے یہاں پہ، اور فاعلہ کے مضارع کے ساتھ جو ہے وہ یفعلو اور یفعلو آتے ہیں اور فاعلہ کے ساتھ صرف یفعلو آتا ہے۔ جب ہم نے مضارع کی گردان پڑھی تھی، یفعلو، یفعلانی، یفعلون، تفعلو، تفعلانی، تفعلون، افعلو، نفعلو، ساتھ ساتھ اشارے بھی کرتے جائیں گے۔ تفعل، تفعلان، يفعلن، تفعلين، تفعلان، تفعلن، افعل، نفعل۔ پچھلے سبق میں اگر یاد ہو تو ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ حرف نفی پچھلے کچھ اسباق میں کہ حرف نفی ماضی کی نفی کے لیے ما اور مضارع کی نفی کے لیے لا استعمال ہوتا ہے۔ ہم آیت ہے قرآن کی وما ظلمهم اللہ، آل عمران کی آیت ہے، اور نہیں ظلم کیا ان پر اللہ نے۔ ما ودعک ربک وما قلی، نہیں مودعک، ودع یعنی کہ چھوڑنا، کا آپ کو نہیں چھوڑا تم کو، ربو کا تمہارے رب نے، وما قلا اور نہ ناراض ہوا۔ مضارع کے ساتھ لا استعمال ہوتا ہے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کام نہیں آئے گا کوئی شخص کسی کے کچھ بھی۔ لا یملکون شیئا ولا یعقلون، لا یملکون شیئا نہیں مالک وہ کسی چیز کے، ولا یعقلون اور نہ عقل رکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے جو گردان بنانی سیکھی تھی کہ مضارع کے شروع میں لا لگا لیں گے تو وہ ماضی منفی، مضارع منفی بن جائے گا۔ جیسے لا یفعلو، وہ نہیں کرتا یا نہیں کرے گا، لا یفعلانی، وہ نہیں کرتے یا نہیں کریں گے، اس طرح لا یفعلون، وہ سب نہیں کرتے یا نہیں کریں گے۔ اسی طرح لا یفعلون، وہ سب نہیں کرتے یا نہیں کریں گے، اس طرح لا تفعلوا، لا تفعلانی، لا تفعلون، لا افعلوا، لا نفعل۔ مؤنث کا لا تفعلوا، لا تفعلانی، لا یفعلن، لا تفعلین، لا تفعلانی، لا تفعلن، لا افعل، لا نفعل۔ آج کے سبق میں ہم نے فعل مضارع پر آنے والے دو خاص حرف نفی وہ پڑھیں گے۔ لم اور حرف لن۔ لم کا مطلب ہوتا ہے نہیں اور لن کا مطلب ہوتا ہے ہرگز نہیں۔ اب ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ اس سے پہلے ان کی تعداد جان لیں کہ لم جو ہے وہ قرآن میں 348 مرتبہ استعمال ہوا ہے اور حرف لن جو ہے وہ قرآن میں 106 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ اب لم جو ہے فعل مضارع کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے اور آخر میں جزم لگا دیتا ہے۔ فعل جو استعمال ہوگا وہ
مضارع کا استعمال ہوگا، لیکن جب حرف لم داخل ہوگا تو وہ اس کو ماضی منفی کے معنی میں کر دے گا، یعنی کہ لم یضرب، جیسے یضربو ہے، ہم نے لم داخل کیا، ہم نے کہا شروع آخر میں جزم بھی دیتا ہے، تو یضربو مارتا ہے یا مارے گا، ٹھیک ہے، لم یضرب آخر میں جزم دے دی تو نہیں مارا، تو یعنی کہ لم یضرب اور ما ضرب کا معنی ایک ہو گیا۔ اچھا، جیسے انگلش میں ہم کہتے ہیں ڈیڈ ناٹ، ٹھیک ہے۔ اب حرف لن فعل مضارع کی نفی میں زور و تاکید پیدا کرتا ہے اور زبر لگاتا ہے، ٹھیک ہے، امید ہے یہ بات سمجھ میں آ جائے گی، یعنی کہ اس میں شدت والا معنی پیدا کرتا ہے، شدت والی نفی پیدا کرتا ہے کہ یار ایسا کام تو بالکل بھی نہیں ہوگا ایسا، اور آخری والے حرف پر زبر لگائے گا، اور ایک اور اس کے ساتھ معنی میں کام کرتا ہے کہ اس کو فیوچر کے ساتھ خاص کر دیتا ہے، یعنی کہ مضارع کے اندر پریزنٹ اور فیوچر دونوں کا معنی پایا جاتا ہے، لیکن جب حرف لن داخل ہوگا تو وہ جو نفی کرے گا تو وہ فیوچر کے ساتھ اس کو خاص کر دے گا، جیسے لن یضربا، وہ ہرگز نہیں مارے گا، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر تم نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم ہرگز نہیں کر سکو گے۔ اس کی مثال کچھ اس طرح سمجھیں کہ ایک ہوتا ہے ہتھوڑا، جسے کہتے ہیں بغدہ، ایک ہوتی ہے ہتھوڑی جسے ہم چاپر اور ہیمرز کہتے ہیں۔ اب بغدہ کیا کرتا ہے، جب وہ ہڈی پہ پڑتا ہے تو وہیں سے اس کو کٹ کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، ساقط کر دیتا ہے، لیکن جب ہتھوڑی ہوتی ہے تو وہ اس کو آگے کی طرف دھکیلتی ہے، تو اس کو مطلب کہ اس کی آواز دور تک جاتی ہے، تو یہ چیز ہے۔ مضارع کے آخری میں اگر دیکھا جائے تو پیش ہوتی ہے، جیسے یضربو، ینصرو، لیکن لم جو ہے وہ مضارع کے آخر سے پیش اور نون کو گرا کر جزم لگاتا ہے، ٹھیک ہے، آخر سے نون، پیش اور نون کو گرا کر جزم لگاتا ہے، فعل مضارع آخر سے پیش اور نون ہٹا کر زبر لگا دیتا ہے۔ اب حرف لم میں معنی ڈڈ ناٹ ہم نے کہا تھا، تو پیش ہٹے گی تو یہاں پہ جزم لگے گی، اسی کے ساتھ ایک حرف لما بھی ہے، ٹھیک ہے، لم اور لما دونوں کا کام ایک ہی ہے، پڑھنے میں الگ الگ ہیں لیکن عمل ایک جیسا کرتے ہیں، اور دوسرا کام کیا کرتے ہیں کہ جو نون آ رہا ہے، نون اعرابی جسے کہتے ہیں، جیسے یضربانی، یفعلانی، یہ والا نون جو ہے جمع مونس کا نون نہیں، بلکہ جو ان کا تثنیہ اور جمع کا نون ہے اس کو ہٹاتا ہے۔ امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب یہاں پہ ڈائیگرام دیکھیں گے تو ہمیں مزید سمجھ میں آ جائے گی، جیسے لم اصل میں یہ فعلو تھا، اس کے اوپر لم داخل کیا تو معنی کیا ہو گیا، لم بن کے گیا لم یفعل، یعنی کہ اس نے نہیں کیا۔ اب یہ فعلون تھا تو آخر میں شروع میں لم لگایا تو نون ہم نے کہا تھا گر جائے گا، تو کیا بنے گا، لم یفعلو، اسی طرح لما یفعل، لما یفعلو۔ اب ہم اب اس کو مضارع کے ساتھ داخل کریں تو کیا بنے گا، لم یفعل، اصل میں یفعلو، یفعلانی، یفعلون، تو وہ والا معنی، تو کیا بنے گا، لم یفعل، لم يفعلا، لم يفعلوا، لم تفعل، لم تفعلا، لم تفعلوا، لم أفعل، لم نفعل، اس طرح لم تفعل، لم تفعلا، لم يفعلنا، لم تفعلي، لم تفعلا، لم تفعلنا، لم أفعل، لم نفعل، اسی طرح حرف لما بھی داخل ہوگا، جیسے لم يضرب، لما يضرب، لما يضربا، لما يضربوا، لما تضرب، لما تضربا، لما تضربوا، لما أضرب، لما نضرب، لما تضرب، لما تضربا، لما يضربنا، لما تضربي، لما تضربا، لما تضربنا، لما أضرب، لما
नजरिब। हलफ यहलिफु, तो इस मादे से कुरान में 13 मरतबा इस्तेमाल हुआ है। तो ये मतलब होता है हल्फ उठाना। तो क्या बनेगा, लम यहलिफ, उसने हलफ नहीं उठाया। लम यहलिफ, लम यहलिफा, लम यहलिफू। लम तहलिफ, लम तहलिफा, लम तहलिफू, लम अहलिफ, लम नहलिफ। लम तहलिफ, लम तहलिफा, लम यहलिफना। लम तहलिफी, लम तहलिफा, लम तहलिफना, लम अहलिफ, लम नहलिफ। इस तरह दूसरा बाब यंसुरु, लम यंसुर या लम्मा यंसुर, इस तरह बिल्कुल आगे बदलते जाएंगे। यखरुज, खारज यखरुज मतलब निकलना। इस वादे से कुरान में 65 मरतबा इस्तेमाल हुआ है। तो क्या बना, लम यखरुज, नहीं निकला वो। लम यखरुजा, नहीं निकले वो। लम्मा यखरुज, नहीं निकले, नहीं निकला वो। लम्मा यखरुजा, नहीं निकले वो, दोनों। समिया यस्मा माना सुनना, इस वादे से कुरान में 153 मरतबा इस्तेमाल हुआ है। तो लम यस्मा, नहीं सुना उसने। लम यस्मा, लम यस्माऊ, लम तस्मा, लम तस्मा, लम तस्माऊ, लम अस्मा, लम नस्मा। इसी तरह आगे मुन्नस के सीगे। अगला लफ्ज है यहबत। हबिता यहबतु, इसका मायना होता है ना मुवाफिक होना। चीज का ना मुवाफिक होना, या चीज का जाया होना। अब लम यहबत, लम यहबता, लम यहबतु, लम तहबत, लम तहबता, लम तहबतु, लम अहबत, लम नहबत। सर फतह यफ्तहु, माना खोलना। लम यफ्तह, नहीं खोला उसने। इसी तरह लम यफ्तह, लम यफ्तहु, लम तफ्तह, लम तफ्तह, लम तफ्तहु, लम मफ्ताह, लम नफ्ताह। बायथ है बायथु, मबऊथ करना या किसी को भेजना। लम ये बायथ, लम ये बायथा, लम ये बायथु, लम तबायथ, लम तबायथा, लम तबायथु, लम अबाथ, लम नबाथ। बिल्कुल इसी तरह इसकी मश्क जारी रखनी है और इशारों के साथ मश्क जारी रखनी है। अब हरफ लन जो है, हमने कहा ये पेश हटाकर आखिर में जबर देता है और नून को गिराता है। अब इसके साथ इसके कुछ साथी भी हैं जो एक जैसा अमल करते हैं। अन, कई, ठीक है। लन, अन, कई। इस तरह लन यफ़अला, लन, लन यफ़अलू। इस तरह अन यफ़अला, अन यफ़अलू। कई यफ़अला, कई यफ़अलू। इसी तरह बिल्कुल बदलता जाएगा। अब लन यफ़अला, लन यफ़अला, लन यफ़अलू हरगिज नहीं करेगा, मैंने कहा था इसके साथ इसका माना जो है वो मुजारे यानी कि फ्यूचर के साथ खास हो जाएगा, मुस्तकबिल के साथ खास हो जाएगा। तो क्या बनेगा, लन यफ़अला, लन यफ़अला, लन यफ़अलू, लन तफ़अला, लन तफ़अला, लन तफ़अलू, लन अफ़अला, लन नफ़अला। इसी तरह अन यफ़अला, अन यफ़अला, अन यफ़अलू। अब अन का माना होता है मान के। जैसे हम कहते हैं उसने कहा कि। इसी तरह कई का माना होता है ताकि। अब इसी तरह लन यज़रिबा, लन यज़रिबा, लन यज़रिबू, लन तज़रिबा, लन तज़रिबा, लन तज़रिबू, लन अज़रिबा, लन नज़रिबा। ये गर्दानें बदलती जा रही हैं, बिल्कुल माना ही बदलता जाएगा। और हमें हर अपने कलाम के अंदर इस तरह के सीखों की हेर फेर, जैसे मैं कहता हूँ कि भी तुम दोनों कहाँ गए थे, वो दोनों वहां से आ रहे हैं, हम सब उनसे मिलने गए थे।
تو یہ ساری چیزیں جو ہے یعنی کہ ہمارے روزمرہ کے استعمال میں یہ چیزیں واحد تثنیہ جمع کی چلتی رہتی ہیں. حلف یحلف یعنی کہ حلف اٹھانا، وعدہ کرنا. لن یحلف وہ ہرگز حلف نہیں اٹھائے گا. ان یحلف کہ وہ حلف اٹھائے گا. کئی یحلف تاکہ وہ حلف اٹھائے. اس طرح آگے بدلتا جائے گا. لن ینصرا وہ ہرگز مدد نہیں کرے گا. لن ینصرا لن ینصروا لن تنصرا لن تنصرا لن تنصروا لن انصرا لن ننصرا. یخرج یخرج لن یخرج وہ ہرگز نہیں نکلے گا، وہ ہرگز نہیں نکلے گا. یسمع لن یسمع وہ ہرگز نہیں سنے گا. یحبط لن یحبط وہ ہرگز نہ موافق نہیں ہوگا. اسی طرح بالکل یا وہ ہرگز آیا نہیں ہوگا. یا بیکار نہیں ہوگا. لن یفتح وہ ہرگز نہیں کھولے گا. لن یبعث وہ ہرگز مبعوث نہیں کرے گا یا بھیجے گا نہیں یا کسی کو بھیجے گا نہیں. اب یہاں پہ ایک قرآن کی آیت ہے علم الانسان ما لم يعلم. علم معنی سکھایا اس نے، الانسان انسان کو، ما جو لم مطلب نہیں، یعلم وہ جانتا تھا، لم یعلم وہ نہیں جانتا تھا یا وہ نہیں جانتا. لن تجد لسنت اللہ تبدیلا لن ہرگز نہیں تجد پاؤ گے وجدہ یجدو معنی پانا لسنت اللہ قانون میں اللہ، اللہ کے قانون میں تبدیلا کوئی تبدیلی. اب مضارع کی نفی حرف لم کے ساتھ جو ہے اسی قرآن کی مثالیں انذرتہم ام لم تنذرہم. انذرتہم چاہے آپ ان کو ڈرائیں، ام یا لم تنذرہم یا نہ ڈرائیں. الم اقل لکم کیا میں نے کہا نہیں تھا آپ کو. الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر کیا آپ نہیں جانتے، ان اللہ بے شک اللہ علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قادر ہے. الم تکن ارض اللہ واسعہ الم تکن کیا نہیں تھی ارض اللہ اللہ کی زمین واسعہ کشادہ. فلم یجدوا لهم من دون اللہ انصارا. فلم یجدوا پھر انہوں نے نہیں پایا من دون اللہ اللہ کے سوا انصارا کسی کو مددگار. اب غائب کی جو ہے ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یفعلون. اب غائب کا ایک اور جو سورۃ النساء کی آیت ہے ولم یفرقوا بین احد منهم حاضر واخری لم تقدروا علیہا. اور ایک اور مثال فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم. وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا. یہاں پہ جو ہے لم اشرک واحد کا صیغہ ہے، اشرکو سے لم اشرک متکلم کا دوسرا. یا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا اصل میں تھا اتخذو تو کیا بنا لم اتخذ فلانا خلیلا. ورسل ورسلا لم نقصصهم علیک نقصصهم لم نقصصهم نقصصو تھا اصل میں، لم داخل ہوا لم نقصص ہم ساتھ ضمیر لگ گئی. فلم نغادر منہم احدا فلم نغادر لم نغادر نغادر تھا اغادر نغادر جمع متکلم کا صیغہ. لم نغادر تو کیا بنا یہ جمع متکلم کا صیغہ حرف لم کے ساتھ. اب یہاں پہ ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك اور اس نے نہیں بنایا کوئی بیٹا اور نہیں ہے کوئی شریک اس کی بادشاہت میں. لم يكن والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا.
والذین اذا انفقوا، اور وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے نہ کنجوسی. اب یسرفو، یسرفون تھا، لم داخل ہوا، لم یسرفو. یقترون سے لم یقترو. ثم لم ينقصوکم شیئا، پھر انہوں نے نہیں کی کوئی کوتاہی. ینقصون نقصا، ینقصو یعنی کہ کوتاہی کرنا. لم ینقصو، اصل میں لم ینقصون تھا، جب لم داخل ہوا تو کیا بنا؟ لم ینقصو. ولم یظاہروا، آخر میں نون داخل نون تھا، جب حرف لم داخل ہو تو کیا بن گیا؟ لم یظاہروا علیکم احدا. حرف لن، لن نصبر علی طعام واحد، لن نصبر ہم کبھی صبر نہیں کریں گے، علی طعام واحد ایک ہی کھانے پر. فلن یغفر اللہ لہم، اللہ ہرگز مغفرت نہیں کرے گا ان کی. اگر یہاں پہ غور کریں تو سارا مستقبل کا ترجمہ ہو رہا ہے. قل لن يدخل الجنة الا من كان، انہوں نے کہا ہرگز داخل نہ ہوگا جنت میں مگر وہ. ومن ينقلب على عاقبيه فلن يضر الله شيئا، پھر اپنی ایڑیوں کے بل وہ ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا اللہ کو. ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا، اس پر اللہ لعنت کرے تو ہرگز نہیں پائے گا اسے مددگار. لن تخرجوا معي ابدا ولن تقاتلوا معي عدوا. لن تخرجوا ہم نے پیچھے پڑھا تھا، خرج یخرج کا معنی نکلنا، تو یخرجو وہ نکلتا ہے نکلے گا، لن تخرجوا وہ ہرگز نہیں نکلے گا. ولن تخرجوا معي ابدا، ہرگز نہ نکلو گے تم میرے ساتھ، یعنی کہ کبھی بھی. ولن تقاتلوا معي عدوا، ہرگز نہ جنگ کرو گے میرے ساتھ مل کر دشمن سے. انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، کہ تم ہرگز نہیں پہاڑ سکتے. بلغ یبلغ معنی پہنچنا، اور ہرگز نہیں پہنچ سکتے پہاڑ کو لمبائی میں. فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا. فلن تجد، بس ہرگز نہ پاؤ گے، لسنت اللہ تبدیلا تو اللہ کے قانون میں تبدیلی. ولن تجد لسنت اللہ تحویلا، اور ہرگز نہ پاؤ گے اللہ کے قانون میں ٹلنا. یہاں پہ مثالیں ڈھونڈتے ہیں. ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، یقدر تھا اصل میں تو حرف لن داخل ہوا تو لن یقدر. ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، یؤخر تھا اصل میں، کیا بنا دیا؟ لن یؤخر. لن تملک له من اللہ شیئا. لن تملک، ملک یملک مالک ہونا. ومن يضلل الله، ومن يضلل فلن تجد له اولیاء من دونی. فلن تجد، وجد یجد سے فلن تجد. متکلم کی قال لن ارسلہ معکم، لن ارسلہ. ارسل یرسل معنی بھیجنا، تو یرسل یرسلان یرسلون ترسل ترسلان ترسلون ارسلو. ارسلو واحد متکلم کا صیغہ ہے. فلن اکون ظہیرا للمجرمین، لن اکون. ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ. لن نجمع، جمع یجمع معنی جمع کرنا. لن نجمع وہ ہرگز نہیں جمع کریں گے، ہرگز ہم جمع نہیں کریں گے. ولن نشرکا، لن نشرکا اشرک یشرکو شرک کرنا، لن نشرکا ہم ہرگز شرک نہیں کریں گے. آج کے حروف میں ہم نے الحمدللہ دو خاص حروف سیکھے جو قرآن میں 456 مرتبہ آئے، اس کے علاوہ چار نئے افعال سیکھے جو قرآن کریم میں 155 مرتبہ آئے. اب آپ نے، جب میں نے بیچ میں تھوڑا سا چھوڑی سی گردانیں، ان کا ترجمہ بھی کرنا ہے اور نیا کام لکھ کر بھی جمع کروانا ہے.